مسیح میں پیارے عزیزو، میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے ارد گرد کے خدمت کے معاملات کو پرکھتے آبزرو کرتے ہوئے آج آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، یقیناً کلام میں خدا میں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، تو لوگ جو کر رہے ہیں نا، وہ یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ بیداری کے وسیلہ سے پاکیزگی آئے گی، بڑے بڑے کروسیڈز کریں گے، بڑی بڑی شفائیہ عبادات ہوں گی، تو کیا ہوگا جی؟ پاکیزگی آئے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیداری کے وسیلہ سے کیا ہوگی؟ پاکیزگی آئے گی۔ آج بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے کروسیڈز ہوتے ہیں، لیکن لوگ وہاں پہ بڑا زوردار طریقے سے پرستش کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں، کہ اٹھو باہر نکل دے رہے، تو پھر وہ میری ہو جاتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سمجھتے ہیں، پاسٹر صاحبان مناد اور مبشر سمجھتے ہیں کہ بیداری کے وسیلہ سے پاکیزگی آئے گی، لیکن یقین کریں، کاش کہ ہم سمجھنے لگیں کہ پاکیزگی کے وسیلہ سے بیداری آئے گی۔ بڑے بڑے کروسیڈز ہو رہے ہیں، بڑی زوردار منادی ہو رہی ہے، شفائیہ باتیں، ہیلنگ کروسیڈز، اور بڑے بڑے نام، آج کل پریئر فیسٹیول، دیکھا جائے تو یہ کیا نام ہے؟ پریئر فیسٹیول، پریئر، یہ نام بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن چلیں، ٹرینڈز لوگ فالو کرتے ہیں اور نام کیا رکھ دیتے ہیں؟ پریئر فیسٹیول۔ اچھا، ہیلنگ کروسیڈ تو چلو سمجھ آ گیا، لیکن یہ پریئر فیسٹیول سمجھ نہیں آتا۔ لوگوں کا، خدام کا نظریہ ہے کہ بیداری کے وسیلہ کیا آئے گی جی؟ پاکیزگی ملے گی، پاکیزگی آئے گی، لیکن یقین جانیں، بائبل مقدس کہتی ہے کہ پاکیزگی کے وسیلہ سے بیداری آتی ہے۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ پاکیزگی کی وجہ سے بیداری آتی ہے۔ میں اور آپ پاک ہی نہیں بنے، پاکیزہ زندگی بھی بسر کر رہے، تو بیداری نہیں آ سکتی۔ پھر دوسرا مسئلہ، ایک مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اتنے بڑے بڑے کروسیڈز، لوگ ویسے ہی زندگیوں میں وہی بیماریاں، وہی کمزوریاں، وہی خطائیں، وہی خامیاں، بیداری بڑی لگ رہی ہے، کروسیڈ بڑے ہو رہے ہیں، لیکن پاکیزگی نہیں ہے۔ اور دوسری، خاندانوں میں نے خدا کا خادم ہوتے ہوئے بہت ساری ایسی پریئر ریکویسٹ وصول کی ہیں، اور خدا کی خادمہ کو بھی بہت ساری پریئر ریکویسٹ آتی ہیں، میرے خامد کے لیے دعا کریں، لڑتا بہت ہے، جھگڑا بہت ہوتا ہے، مارتا بہت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیویاں کو بیچاری دعا کرتی ہے، اور خاوند بھی کرتے ہوں گے، کچھ نہیں بھی کرتے ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ کرتے بھی ہوں گے۔ لیکن اتنے کروسیڈز، اتنا زیادہ منادی کا کام، تو پھر پاکیزگی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بیداری کی وجہ سے پاکیزگی نہیں، پاکیزگی کی وجہ سے بیداری آنی۔ میرے عزیزو، میرے ساتھ آج آپ جو سیکھنے والے ہیں، وہ پاکیزگی سے بیداری کو سیکھنے والے ہیں۔ کس سے؟ پاکیزگی سے۔ کس کو؟ بیداری کو۔ یعنی اگر میں پاکیزہ زندگی بسر کروں گا تو یقیناً بیداری آئے گی۔ کہاں؟ اس معاشرے میں، میرے خاندان میں، میرے بچوں میں، اور یقیناً اگر اچھی گواہی رکھوں گا تو بڑے بڑے کروسیڈ نہ بھی کرواؤں، یہاں بیداری آئے گی۔ میرا ایمان ہے کہ ایسا ہی بائبل میں ہوا۔ آپ بھی دیکھیں گے کہ بائبل ایچ کوئی کروسیڈ نہیں ہوئے بڑے بڑے، بائبل میں
وہ جو سورما تھے انہوں نے کروسیڈ، آج تو کروسیڈ بھی بڑے عجیب ہو رہے ہیں نا. کروسیڈ پہ کیا ہے؟ رکشے مل رہے ہیں. کروسیڈ پہ کیا ہے؟ موٹر سائیکل ہے. ہاں ہم بھی لے کے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی اب ٹرینڈ چل پڑے ہیں، کیا کریں؟ لوگ بلاتے ہیں اور ٹھیک ہے کلیسیا کو ہم بھی گاڑیوں میں ان کے نام لکھ کر لے کے جاتے ہیں کہ ہاں آؤ چلو کلام سنیں، پرستش کریں. لیکن یہ ہے اچھا نہیں ہے. یہ ہے اچھا کیونکہ بیداری سے پاکیزگی نہیں، پاکیزگی سے بیداری آتی ہے. میرے عزیزو میرے ساتھ ذرا نکالیے پہلا پطرس کا خط اور اس کا پہلا ہی باب اور اس کی 15ویں آیت. میرے عزیزو اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ پاکیزگی، خدا کی پاکیزگی ایک ایماندار کی زندگی کا معیار ہونا چاہیے. میرے عزیزو میرے ساتھ دہرائیے اس بات کو سمجھ کے، ایک ایماندار کی زندگی کا معیار خدا کی پاکیزگی ہونا چاہیے. یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں. کون کون ویسے ایماندار ہیں؟ ہیلو، پریز گاڈ، پریز گاڈ، شاباش. ہم جو پھر ایماندار ہیں، میں نے ہاتھ اٹھایا ہے دوبارہ اٹھائے، کیا ہے؟ کون کون ایماندار ہے؟ ٹھیک ہے، پریز گاڈ. میں خوش ہوں کہ بہت ساروں نے ہاتھ اٹھائے ہیں. اب سن لیں کہ ایماندار کی زندگی کا معیار خدا کی پاکیزگی. آپ بڑے دلیر ہیں، آپ اچھے ایماندار ہیں، آپ نے ہاتھ کھڑا کر لیا. اب یاد رکھیے گا کہ خدا کی پاکیزگی آپ کا معیار ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کا معیار ہونا چاہیے. یعنی جن اصولوں پر میں اور آپ اب زندگی بسر کریں گے وہ پاکیزگی سے بھرے ہوئے اصول ہونے چاہیے. ایسے اصول نہیں جڑے دنیا داری دے. بائبل کہہ رہی ہے کہ اس جہان کے ہم شکل، اس جہان کے ہم شکل، اس کا مطلب ہے ایماندار جہان سے مختلف ہونا چاہیے. ایک ایماندار کا معیار اس دنیا کے معیار سے الگ مختلف ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کی پاکیزگی ہی ایک ایماندار کی زندگی کا معیار ہونا چاہیے. نکال چکے ہیں پہلا پطرس اور پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت. میرے عزیزو یاد رکھنا، آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، میں نے ہاتھ اٹھایا ہے، اور جس نے ہاتھ اٹھایا ہے کہ میں ایماندار ہوں، آپ کی زندگی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ خدا کی پاکیزگی، دنیا داری نہیں. اور دنیا داری کیا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. دنیا داری کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. اب دنیا داری جیسے نہیں، دنیا کے ہم شکل نہیں، جہان کے ہم شکل نہیں، اپنا معیار خدا کی پاکیزگی بنا کے زندگی بسر کیجیے. 15ویں آیت، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے. کون کون ایمان رکھتا ہے کہ وہ خدا کے بلاوے سے آیا ہوا؟ ہاللیلویا. آپ اور میں ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں کہ ہم کس کے بلاوے سے آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے لکھا ہے بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. اب اگر دنیا داری مجھ میں بسے، اب اگر دنیا کا ہم شکل میں بن جاؤں، تو میرے بلاوے کا تو میں کیا کر رہا ہوں؟ انکار کر رہا ہوں. اور اپنے بلانے والے کا بھی کیا کر رہا ہوں؟ انکار. میرے عزیزو پطرس رسول کہہ رہے ہیں بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے. اب وہ پاک ہے، ہاللیلویا. آپ کا بلانے والا پاک ہے، آمین. تو کہتا ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں
اب میں کیسے چلتا ہوں؟ بائبل کہتی ہے بس غور کرو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی طرح۔ مجھے اب دانائی سے چلنا ہے، مجھے پاکیزگی سے چلنا ہے، مجھے غور کر کے چلنا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی گردن جو ہے، یہ کروں میں جتنا بھی کیا نہیں ہو سکتی، پیچھے نہیں مڑ سکتے۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ پیچھے دیکھتے رہیں، ہاں خدا چاہتا ہے کہ آپ داہنے بھی دیکھیں بائیں بھی دیکھیں اور اختیار کر کے اس کے کلام کی بتائی ہوئی شریعت پر، اس کے آئین پر، اس کے احکامات پر بڑے غور سے چلیں، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی طرح چلیں۔ بائبل کا خدا پاکیزہ خدا ہے اور وہ اپنے لوگوں کے لیے معیار بھی جو متعین کرتا ہے وہ پاکیزگی۔ میں پاک ہو جاؤں، میں اچھی گواہی قائم کر لوں، میں اپنا چال چلن اچھا کر لوں تو کیا ہو جائے گا؟ بیداری آئے گی۔ کیا آئے گی؟ بیداری آئے گی۔ آئیے میرے ساتھ ذرا ایک آیت مقدسہ دیکھیے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمیں مینورٹی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مینورٹی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تو میں نے سیکھا، آپ بھی سیکھیے کہ ون ان کرائسٹ، مسیح میں کوئی ایک شخص بھی ہے۔ ون ان کرائسٹ، مسیح میں کوئی ایک شخص بھی ہے، از اے میجورٹی، وہ اکثریت ہے۔ اور جو مسیح یسوع میں ہے وہ اقلیت نہیں ہے، وہ اکثریت ہے۔ فلپیو 4:13 کئی بار کہی ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے عزیزو، اس ملک میں بیداری لانا چاہتے ہیں، اپنے خاندانوں میں بیداری لانا چاہتے ہیں تو ہاں وہ کہتا ہے پاک بنو جیسا تمہارے بلانے والا، اور وہ کہتا ہے اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ آئیے جب پاک ہوں گے تو پھر بیداری آئے گی، کیونکہ میں نے شروع میں کہا کہ بیداری سے پاکیزگی نہیں، پاکیزگی سے بیداری آتی ہے۔ پاک بن گئے تو بیداری آئے گی۔ سب کہیں آئیے پطرس کے خط کے پہلے، پطرس کے دوسرے باب کو دیکھیے، ذرا دیکھیے۔ خاندانوں میں بیداری نہیں ہے، ارد گرد محلوں گلیوں میں بیداری نہیں ہے تو کیسے آئے گی؟ آئیے پہلے یہاں پورے معاشرے میں بیداری کیسے آنی ہے؟ آئیے پطرس کا خط کھولیے، پہلا پطرس دوسرے باب کی 12ویں آیت دیکھیے۔ اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن، میرے ساتھ رہیے، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو۔ اب نیک رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ چال چلن نیک رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ پاک رکھو، بے عیب رکھو، گواہی سے بھرا ہوا چال چلن رکھو۔ دھیان سے سن رہے ہیں نا؟ پطرس رسول کہہ رہے ہیں بیداری لانا چاہتے ہیں تو پاکیزگی اپنے اندر پیدا کر لیجئے، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں۔ پطرس رسول کہہ رہا ہے کہ جب آپ غیر قوموں میں کام کاج کریں، جب آپ دیگر ادیان کے لوگوں میں کام کاج کریں تو وہاں اپنے چال چلن کو کیا رکھیں؟ پاک رکھیں، نیک رکھیں، بے عیب رکھیں۔ وہ گواہی کم ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ کہتے تھے یار ہے کرسچن ہے
आज झूठ नहीं बोल रहा, वो गवाही कम होती जा रही है। ये क्रिश्चियन है, ये कसम नहीं उठाता, ये गवाही कम होती जा रही है। ये क्रिश्चियन है, ये चोरी नहीं कर सकता। और मेरे अजीजों, आज ये गवाही कम होने की वजह से रिवाइवल क्रूसेड बढ़े हैं, हीलिंग क्रूसेड बढ़े हैं, बेदारी नहीं है। क्योंकि अब बेदारी पाकीज़गी से आनी चाहिए, पाकीज़गी से आनी चाहिए। मुझे और आपको अपना चाल चलन नेक और पाक रखना है, ताकि क्या आए? बेदारी आए। गैर कौमों में क्या पैदा हो? गवाही पैदा हो। वो आपको बुरे भी समझें, वो बदकार भी समझें, वो आपकी बदगोई भी करें, आपके नेक कामों को देखकर जब आपसे मुलाकात करें, ये मुलाहिजा के दिन का मतलब है जब वो आपसे मिलें, आपसे मुलाकात करें, तो वो खुदा की तमजीद करें। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि इर्द गिर्द बेदारी आए, इस कौम में, इस मुल्क में, इस शहर में, इस मोहल्ले में बेदारी आए, तो आप जिंदा खुदा की जिंदा गवाही बनकर जिंदगी गुजारिए। वन इन क्राइस्ट इज नॉट अ मिनॉरिटी, इज अ मेजॉरिटी। आप मसीह में अकेले भी अकलियत नहीं, अक्सरियत है। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की। मेरे अजीजों, दूसरा मसला कि घरों में बड़ी लड़ाई है, झगड़ा रगड़ा है, ना चाकी है, ना इत्तफाकी है, बरकत नहीं है। कैसे आएगी? वो भी पाकीज़ा चाल चलन के वसीला से आएगी। वो बीवियां जो शिकायत कर रही होती हैं कि मेरा खामन कुछ अच्छा नहीं है, वो बीवियां जो शिकायत कर रही होती हैं कि वो लड़ता झगड़ता है, काम काज नहीं करता, वो बीवियां जो उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही होती हैं। हाँ, देना चाहिए, ये बुरा नहीं है। उसकी सलामती की, उसके कारोबार के इजाफे की प्रेयर रिक्वेस्ट होनी चाहिए, लेकिन वो बुराइयां जो उसमें पाई जाती हैं उनके लिए खुद भी तो कोशिश की जाए। उसके लिए क्या की जाए? बीवियां खुद भी तो कोशिश करें। पतरस के पहले खत को ही देखिए और तीसरे बाब की दूसरी आयत को निकालिए, बल्कि दूसरी नहीं पहली भी पढ़ लेंगे। जरा निकालिए जी पतरस का खत और तीसरे बाब पे आ जाइए और उसकी पहली 2 आयत बीवियों से खुदा का बंदा मुखातिब है। हम कहती हैं ना, यानी बीवियां कहती हैं कि क्या घर में क्या है? लड़ाई झगड़ा है, ना इत्तफाकी ना चाकी है, खामद चर्च नहीं आंदा। आज भी एनजी है, खवातीन ज्यादा, मर्द कम। क्या उन्हें खुदा की जरूरत नहीं? क्या वो दुआ गो नहीं होने चाहिए? क्या वो पाकीज़ा जिंदगी बसर नहीं करने चाहिए? हाँ, करने चाहिए, क्योंकि खानदान में मसीह खुदावंद के बाद जो सर है बीवी का, वो किसको कहा गया है? वो शोहर को कहा गया है कि सारी चंगा ना होए, ज़हन अच्छा ना हो तो बॉडी के ऑर्गन्स अच्छा काम नहीं करते। ज़हन अच्छा ना हो, पढ़ा लिखा अच्छा नहीं जाता। ज़हन अच्छा ना हो, काम काज अच्छा नहीं किया जाता, तो घर कैसे चलेगा अच्छा? तो बीवियों को इसलिए खुदा का बंदा क्या कहता है? आइए तीसरे बाब की पहली 2 आयत को पढ़िए। ऐ बीवियों, तुम भी अपने अपने शोहर के ताबे रहो। ताबे रहना बड़ा जरूरी है, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो, तो जो दीजिए, आपके ताबे रहने से, आपके वफादार रहने से, अगर बाज खावन कलाम को ना मानते हो, तो भी, आगे लिखा, तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से
खुदा की तरफ खींच जाएं। खुदा का कलाम कह रहा है कि वो खामन जो खुदा के कलाम को नहीं मानते, जो खुदा से नहीं डरते, वो खुदा के कलाम की वजह से नहीं, अपनी बीवियों के पाकीज़ा चाल चलन की वजह से, बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाएं। बीवियों की बहुत जिम्मेदारी है, बेटियों की बहुत जिम्मेदारी है, बहनों की बहुत जिम्मेदारी है। आप ताबे रहें, पाकीज़ा चाल चलन के साथ जिंदगी बसर करें, ताकि आपके पाक चाल चलन से और आपकी खुदा खौफी और खुदा तरसी से आपका खामन बदल जाए। यहाँ डेकनस नादिया बैठी, ऐसा हुआ, ये खुदा में वफादार रही, खानदान के साथ वफादार रही, और खुदा ने क्या कर दिया, हमारे भाई की जिंदगी में भी बड़ा काम किया। हाँ, आपके खामन भी ऐसे ही हो सकते हैं, आपके बेटे भी ऐसे ही हो सकते हैं, आपके घराने भी ऐसे ही हो सकते हैं। बेदारी के वसीला पाकीज़गी नहीं, पाकीज़गी के वसीला से बेदारी आएगी। इंतजार ना करते रहे कि आपका खामन, आपका बेटा, आपका भाई किसी क्रूसेड में जाएगा तो वहीं पे तब्दीली आएगी। तब्दीली आपके घर से शुरू होनी चाहिए, वो पाकीज़गी से आएगी। आप पाक चाल चलन के साथ जरूर एक अच्छी गवाही के साथ एक अच्छा गवाह बना देंगी अपने खामन को, अपने बेटे को, अपने भाई को आप बदल देंगी। और हाँ, जितनी आप हैं इतने ही वो होंगे और मिलकर खुदा की तमजीद करेंगे। बोलो बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। लेकिन सुनिए, बाइबल में गवाहियां हैं, पाकीज़ा चाल चलन के साथ कैसे तब्दीली आई। यूसुफ की गवाही बहुत बड़ी है, यूसुफ की गवाही बहुत बड़ी है। पोतीफरा के घर पाकीज़ा रहा, उसने अपना कपड़ा छुड़ाकर, अपने पैरबंद छुड़ाकर वो उस औरत से भाग गया जो उसे बदकारी के लिए उभार रही थी। देखिए फिर कैसा कैसा जलाली काम हुआ, यूसुफ के वसीला से कैसा काम हुआ। इस्राएल का पूरा घराना बचा और यूसुफ सरफराज हुआ, वो मुल्क का वजीर आजम बन गया। आस्तर को देखिए, यूसुफ मर्द था और आस्तर औरत थी। उसके पाकीज़ा चाल चलन की वजह से, किसके? आस्तर के, आस्तर मलका के पाकीज़ा चाल चलन की वजह से पूरा यहूदी कबीला बच गया। जब हमान ने उनको कत्ल करवाने की साजिश की और मर्दकी ने दुआ और रोजा के साथ, आस्तर के साथ मिलकर पूरी कौम को बचा लिया। यीशु मसीह के नाम की। दानियल का जमाना याद कीजिए, दानियल को वजीर बना दिया गया कि मुल्क के इंतजामात में वो सबसे आगे हो गया अपनी हिकमत के बायस। लिखा है कि उसमें हिकमत की रूह थी, उसमें खुदा की रूह थी, दानिशमंदी की रूह थी। और क्या होगा, वो जो नाजिम थे उन्होंने साजिश की कि हम इसे क्या करें, इसे सजा दिलवाएं, शेरों की मांद में डलवाएं। लेकिन क्या हुआ, वो कौमी तौर पर उस पर कोई इल्जाम ना लगा सके। और हम जब उन्होंने इल्जाम लगाया तो पता है क्या लगाया, सिर्फ और सिर्फ उसकी नेकी और उसकी अच्छाई, शरीयत की पाबंदी की वजह से उस पर इल्जाम लगाया कि ये बादशाह की नहीं बल्कि खुदा की तमजीद करता है। उसे शेरों की मांद में डाला गया, लेकिन शेर उसे जरर, क्योंकि तब्दीली बेदारी पाकीज़गी से आती है। और पतरस यूहन्ना को भी देखिए, अमाल की किताब 4 बाब में जाइए, वहां पे भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने जन्म के अपाहज को, लंगड़े को शिफा दे दी, तो वहां पे लोग जो थे वो यहूदी शरा के आलम
وہ سپاہی ہیکل کے وہ انہیں پکڑنا چاہتے تھے لیکن وہ انہیں پکڑ نہ سکے کیونکہ ان کی گواہی سچی تھی. آپ کی گواہی بھی سچی ہوگی, آپ کی گواہی بھی پاکیزہ ہوگی, آپ کا چلن بھی اچھا ہوگا تو لوگ آپ کے وسیلہ سے بدل جائیں گے. ہاں بدل جائیں گے. آپ کوشش کیجیے, اپنے بلاوے کو پہچانیے. آپ کا بلاوا, آپ کی زندگی کا معیار خدا کی پاکیزگی ہونا چاہیے. ہاں جہان کے ہم شکل نہ بنیے, یسوع کے ہم شکل بنیے. پالوس کہتا ہے کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں, تم میری مانند بنو. اور وہ بار بار کہتا ہے کہ خدا میں کامل بنو. آپ نے کاملیت کی طرف بڑھنا ہے, مسیح کے قد کے اندازہ کی طرف بڑھنا ہے. ہاں جہان کے ہم شکل نہیں بننا. آئیے آنکھوں کو بند کریں گے, سروں کو جھکائیں گے, بھائی ندیم سامنے آئیں گے اور کلام کی شکر گزاری میں رہنمائی کریں گے. ہاللیلویہ.